فرش التراب يضمني وهو غطاء. وہ صبر ہے اللہ کی راہ میں صبر، اللہ کی راہ کی جد و جہد کرتے ہوئے اگر فقر و فاقہ کی کیفیت ہو جائے، جیسے پورا بنی ہاشم کا قبیلہ جو ہے وہ 3 سال تک نظر بند رہا ہے شعب بنی ہاشم کے اندر، اور گھاٹی کے دونوں طرف پہرا تھا کہ کوئی خوراک اندر نہ جانے پا. ایسا وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے پھول ایسے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے. یہ اللہ کی راہ میں صبر ہے. غزوہ احزاب میں جو ہوا ہے، پیٹوں پر پتھر باندھے گئے اور حضور نے اپنے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے. غزوہ تبوک میں جو ہوا ہے کہ 3 مجاہدوں کا ایک دن کا راشن 1 کھجور، پہلے ایک نے اپنے منہ میں رکھ کر کچھ دیر چوسی، پھر دوسرے کو دے دی، اس نے چوسی، پھر تیسرے کو دی. تو اس لیے والصابرین، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ مفعول کی حیثیت کیوں آیا؟ خاص طور پر ایمفیسائز کرنے کے لیے. صابرون نہیں آیا، والصابرین، اخص بذکر الصابرین. اور اصل میں نیکی جو ہے اس کا معیار تو وہ ہے حق کے لیے بھوک سہو، تکلیفیں سہو، اور حق کے لیے میدان جنگ میں آ کر صابر رہو، ثابت قدم رہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بیسیکلی ڈیفرنشیٹ ہو گیا ہے ایک خانقاہی تصور نیکی کا، ذکروں کے ذریعے، مراقبوں کے ذریعے اپنے آپ کو مانجے جاؤ، مانجے جاؤ، مانجے جاؤ. پھر وہ جو جن کو مانجھ دیا گیا ہے وہ دوسروں کو مانجھیں مانجھیں مانجھیں. مانجنا ہی چلا ہے، آگے نہیں. میدان میں آ کر باطل کو چیلنج کرنا یہ نہیں ہے ہی نہیں. اور شیطان خوش ہوتا ہنستا ہے کہ چائے لگا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، تاکہ اصل جو ہے میدان وہ میرے لیے کھلا چھوڑ کر لگے رہے. نہیں، اصل کرائیٹیرین آپ کی صداقت کا، آپ کی نیکی کا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ صبر کسی اور کام کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی وطن پرستی کی جنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی قوم پرستانہ جنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی اپنی جیسے بادشاہ کرتے تھے اپنی دولت بڑھانے کے لیے، اپنی مملکت کو توسیع دینے کے لیے صبر نہیں ہے، بلکہ یہ راہ حق میں والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہیں فقر و فاقہ میں، بھوک میں اور تکلیف میں. زخم آ گیا ہے، تیسرے اٹھ رہی ہیں، برداشت کر رہے ہیں. آدمی کانپ جاتا ہے. معاذ اور معوذ جو 2 نوجوان تھے جن کو حضور نے تو کہا تھا تم ابھی کم عمر کے ہو، تم جاؤ واپس چلے جاؤ، لیکن ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کچھ کہا حضور سے تو حضور نے مان لیا، چلو ٹھیک ہے تم آ جاؤ. چھوٹے نے کہا حضور میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں. آپ نے کشتی کرائی، اس نے پچھاڑ دیا. اچھا بھائی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. انہی میں سے ایک کا ہے، میں بھول رہا ہوں ان کا نام، ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا، پورا شانہ کٹ گیا، کوئی ایک تسمہ، کوئی ایک ٹینڈن لگا رہ گیا کسی. اب وہ ہاتھ جو ہے وہ لٹک رہا ہے، وہ دوسری ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں لیکن یہ رکاوٹ ڈال رہا ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، زور سے جھٹکا دیا اور اس بازو کا علیحدہ کر کے پھینک دیا. اور میں سچ کہتا ہوں انہیں کوئی درد محسوس نہیں ہوا ہوگا. وہ جذبہ جو ہوتا ہے وہ انسان سے سب کچھ کرا دیتا ہے. ایک بات آپ سے کہوں، آپ کچھ چونک جائیں گے. حضور نے
کبھی زکوٰۃ دی؟ کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی؟ کیسی عجیب بات ہے. ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب. کبھی آپ نے مال رکھا ہی نہیں. حضور کا اسوہ ہم جانتے ہیں، مسواک کر لی ہے، پائچے جو ہیں ٹخنے سے اوپر کر لیے ہیں، یہ اسوہ ہے. ہاں ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے. اسوہ تو یہ ہے. اور صرف آپ کا نہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں فقراء صحابہ، ابو ہریرہ، ابو ذر، سلمان فارسی، علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ فقراء صحابہ میں سے تھے. کبھی کچھ نہیں رکھا اپنے پاس. میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے کوئی مکان تھا ہی نہیں، کہاں لے کے جائیں. ایک انصاری نے ایک حجرہ دیا ہے اپنے مکان کا، اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو کر گئی. He didn't have any home. ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے. قانون یہی ہے، حلال سے کماؤ، اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکوٰۃ دے دو، باقی تمہارے اختیار میں ہے. دینا چاہو دو، نہ دینا چاہو رکھو اپنے پاس. قانون اس سے زیادہ آپ کو پابند نہیں کرے گا. کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا، ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا. ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے. آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے. پھر حضرت عمر آئے، پہچان لیا کہ فاقے سے. شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے، اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے. انصاری کی عید ہو گئی. فوراً لا کر اس نے کچھ کھجوریں، کچھ انگوروں کے گوشے رکھے. اس کے بعد وہ دوڑا چھری لے کر کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے. یہ ساری تفسیریں میں کیا بتا رہا ہوں. نال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سبھی فاقے سے تھے، موجود تھے جن کے پاس مال تھا، لیکن جبرن آپ نے کسی سے کچھ نہیں لیا. جب وہ چھری لے کر چلا، فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کرنا. بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا، روٹیاں رکھیں. اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چل بوٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے. اور پھر حضرت عمر کی طرف رخ کر کے کہا عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں.